چر چر کی آواز کے ساتھ الماری کھلی اور پھر سونالی کی آواز سنائی دی۔ مجھے یہ والی الماری لینی ہے۔ کتنے کی ہے؟ میم صاحب 12,000 کی۔ ارجن نے حیرت سے مینیجر کی طرف دیکھا۔ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ کوئی بات نہیں، دے دو، سونالی نے جھٹ سے کہا تو ارجن کی باقی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ مگر سونالی، اس الماری میں ایسی کیا بات ہے؟ اتنی مہنگی، وہ بھی پرانے سامان میں؟ بس مجھے یہی لینی ہے تو لینی ہے بس۔ ارجن بولا، یار میرے آدھے مہینے کی تنخواہ ہے، اور پھر ہنسنے لگا اور پھر بولا، میں تو مذاق کر رہا تھا، تمہیں پسند ہے تو لے لیتے ہیں۔ ارجن اور سونالی کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور ارجن کے جاب کا ٹرانسفر ہونے پر وہ دلی جیسے شہر میں شفٹ ہوئے تھے۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ اپنے گھر کو سنوار رہے تھے اور اب اس سلسلے میں وہ دونوں اس دکان پر آئے تھے جس کا ان کی پڑوسن مایا نے ذکر کیا تھا کہ وہاں پر نئے و پرانے سامان کی خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ الماری کی پیمنٹ کرنے کے بعد ارجن آفس چلا گیا اور سونالی گھر کی طرف چل پڑی۔ یہ الماری جتنی خوبصورت تھی، اس کے ڈیزائن اور نقش و نگار اتنے ہی دیدہ زیب تھے۔ الماری کے ایک دروازے پر ایک بڑا سا شیشہ نصب تھا۔ دیکھنے پر ایسا ہی محسوس ہوتا تھا کہ کوئی اندیکھی طاقت اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ سونالی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ الماری کو نہیں بلکہ ایک بہت بڑی مصیبت کو اپنے گھر لیے جا رہی ہے۔ بلڈنگ کے قریب پہنچنے پر سونالی نے ارجن کو فون کیا۔ ارجن، ہم نے ڈیلر کو اپنا وزٹنگ کارڈ نہیں دیا، وہ الماری ہمارے گھر کیسے پہنچائے گا؟ ارجن بولا، پریشانی کی کوئی بات نہیں، بڑی بڑی کمپنیوں کے ارکان کو یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، پھر بھی اگر انہیں ایڈریس نہیں معلوم ہوگا تو میرا فون نمبر تو ہے ان کے پاس۔ سونالی بلڈنگ کی سیڑھیاں چلے جا رہی تھی اور ارجن سے بات کی جا رہی تھی۔ ارجن کی بات سن کر اسے خاصی تسلی ہوئی۔ 2 دن پہلے بلڈنگ کی لفٹ خراب ہو گئی تھی۔ ان کا فلیٹ تیسرے فلور پر تھا۔ فلیٹ کے قریب پہنچ کر سونالی کو ایک زوردار جھٹکا لگا جب اس نے الماری کو اپنے فلیٹ کے باہر دیکھا۔ میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، کہتے ہوئے سونالی نے موبائل آف کر دیا اور الماری کو دیکھتے ہوئے بڑبڑانے لگی۔ یہ ہم سے پہلے ہی یہاں پر، اسے کون لایا؟ پھر بولی، شاید ایک ساتھ پوری پیمنٹ کرنے پر وہ لوگ خود ہی چھوڑ گئے۔ چلو ہمیں کیا، الماری تو آ گئی، اب اسے اندر کیسے لے کر جاؤں؟ اتنے میں وہاں سے ایک لڑکا گزرا تو وہ کہنے لگی، بھیا ذرا یہ الماری اندر پہنچانے میں میری مدد کرو۔ وہ لڑکا سونالی کو الماری کی ایک سائڈ پر دھکا لگانے کا کہنے لگا۔ دونوں کے لاکھ زور لگانے پر بھی وہ الماری ٹس سے مس نہ ہوئی تو وہ لڑکا کہنے لگا، مجھے بہت ضروری کام ہے، مجھے جانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ سونالی نے اسے آواز بھی دی مگر وہ چلا گیا۔ موبائل کی بیل بجنے پر سونالی نے آ کر موبائل اٹھایا تو ارجن بولا، کیا ہوا، تم نے فون کیوں کاٹ دیا؟ ارجن، وہ الماری کو ہمارے فلیٹ کے باہر رکھ گیا ہے، اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اسے اندر کیسے لے کر جاؤں۔ ارجن بولا، تم ٹینشن نہ لو، کچھ کرتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی میں بہت پیار تھا اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ تسلی دے کر ارجن نے فون بند کر دیا۔ سونالی نے فلیٹ میں آ کر دیکھا تو اسے حیرت کے ساتھ ساتھ ڈر بھی محسوس ہوا، کیونکہ بات ہی ایسی تھی کہ الماری بڑی خوبصورتی کے ساتھ فلیٹ کے دوسرے کمرے میں سجی ہوئی تھی۔ الماری کی خوبصورتی دیکھ کر تھوڑی ہی دیر میں اس کا ڈر ختم ہو گیا اور وہ الماری کے نقش و نگار پر انگلیاں پھیر کر اس کی خوبصورتی کو محسوس کرنے لگی۔ شام کو ارجن گھر آیا تو اس نے بھی اس عجیب و غریب قصے پر کوئی توجہ نہ دی بلکہ کہنے لگا، الماری گھر آنی تھی سو آ گئی۔ مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے واقعات ہونے لگے۔ کبھی الماری زوردار جھٹکے کے ساتھ خود ہی کھل جاتی، کبھی لاکھ زور لگانے پر بھی نہیں کھلتی، کبھی الماری کے ساتھ جو اسٹول ملا تھا وہ زوردار جھٹکے کے ساتھ خود بخود گر جاتا، کبھی اسے ایسا محسوس ہوتا کہ الماری میں کوئی ہے جو اسے بہت غور سے دیکھ رہا ہے۔ سونالی ایسی باتوں کا ارجن سے ذکر کرتی تو وہ ہنسی مٹال دیتا۔ روزانہ ہی کچھ نہ کچھ اس کی آنکھوں سے ایسا گزرتا کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی۔ کبھی کبھی اسے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن بلڈنگ سے سبزی والا گزرا۔ وہ سبزی والا اکثر ہی بلڈنگ میں آتا رہتا تھا۔ بلڈنگ میں جو فلیٹ تھے وہ سب آفس میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے تھے، اس لیے بلڈنگ میں آنے والے سبزی والے سے سب کو فائدہ ہوتا تھا کہ باہر خوار ہونے کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ سونالی بھی دروازے میں کھڑی ہو کر سبزی والے سے بھاؤ تاؤ کرنے لگی۔ سبزی والا کہنے لگا، دیدی یہ گاجر لے لو، بہت میٹھی ہے، بچے بہت شوق سے کھائیں گے۔ سونالی نے کہا، ہمارے گھر میں بچے نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگا، دیدی
کیوں مذاق کرتی ہو؟ میں نے ابھی ابھی آپ کے گھر میں بچے کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ سونالی کو غصہ آ گیا اور پھر سبزی والا چلا گیا تو سونالی سوچوں میں گم سم کمرے میں آئی تو اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ الماری کے شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر کسی نادیدہ ہستی سے الجھ رہا تھا۔ تو باہر آ۔ میں کیوں آؤں؟ تو باہر آ۔ سونالی یہ سب دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی، پھر اپنے آپ پر قابو پا کر بولی، کون ہو تم؟ بچہ اسے دیکھ کر بولا، دیکھیے آنٹی، یہ جو شیشے میں کھڑا ہے یہ مجھے منہ چڑھا رہا ہے۔ وہ بولی، کوئی نہیں ہے یہاں، تم یہاں کیسے آئے جب آپ باہر تھیں؟ اتنے میں دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت سی عورت اندر داخل ہوئی۔ کرن، تم یہاں ہو؟ میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ معاف کرنا، یہ میرا بیٹا کرن ہے۔ میرا نام کامنی ہے۔ ہم ابھی 2 دن پہلے ہی آپ کے سامنے والے فلیٹ میں شفٹ ہوئے ہیں۔ یہ بہت شرارتی ہے، بس شرارتی کرتے کرتے آپ کے فلیٹ میں آ گیا۔ پھر کامنی کرن کو لے کر چلی گئی۔ سونالی کچھ سوچتے ہوئے شیشے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور شیشے کو غور سے دیکھنے لگی کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ شیشے میں ایک عورت ایک بچے کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ اچانک اس عورت نے مڑ کر سونالی کو دیکھا تو سونالی کانپ کے رہ گئی اور اپنی آنکھیں جلدی سے موند لیں۔ پھر جب اس نے آنکھیں کھولی تو اسٹول زمین پر الٹا گرا پڑا تھا۔ شیشے کی طرف دیکھنے پر محسوس ہوا کہ وہاں تو کچھ بھی نہ تھا، لیکن اب وہ اس کو اپنا وہم نہیں سمجھ سکتی تھی۔ بہت ڈر چکی تھی وہ اور مزید ڈرنا نہیں چاہتی تھی۔ سونالی نے شام میں ارجن کو سب کچھ بتایا تو وہ کہنے لگا، یہ سب کچھ تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ بھلا تمہیں یہاں کیا کریں گی؟ اگر یہ میرا وہم ہے تو اسٹول کیسے خود بخود گر جاتا ہے جیسے اسے کسی نے دھکا دیا ہو؟ یہ تو تم نے بھی دیکھا ہے۔ ہاں ہاں، میں نے بھی دیکھا ہے، مگر اس سے تو کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ اچھا، تو وہ عورت اور بچہ جسے میں نے خود دیکھا ہے، کبھی الماری کا زور لگانے پر نہ کھلنا اور کبھی زوردار آواز کے ساتھ خود کھل جانا، کیا ہے یہ سب کچھ؟ اچھا، میں کل کو کسی الماری ٹھیک کرنے والے کو لے کر آؤں گا، پھر تمہاری ساری شکایت دور ہو جائے گی۔ اگلے روز کام سے فارغ ہو کر ارجن کسی ماہر کاریگر کو لے کر آ گیا۔ جانتی ہو، بہت مانا ہوا کاریگر ہے یہ۔ دیپک، اس الماری کے دروازے کو اچھی طرح چیک کرو، یہ بہت آواز دیتا ہے۔ دیپک نے الماری کھولی اور کسی قسم کی کوئی آواز نہ پا کر 3-4 مرتبہ الماری کھولی اور بند کی، جو کسی مشکل کے بنا ہی کھل گئی۔ دیکھیے سر، اس میں تو کسی قسم کا فالٹ نہیں ہے۔ ارجن حیران ہو گیا۔ ذرا پانی تو پلائیے۔ ارجن پانی لینے کچن میں گیا تو اسے دیپک کے چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ وہ دونوں پتی پتنی دوڑ کر کمرے میں آئے تو دیپک کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا اور اسی حالت میں وہ باہر بھاگ گیا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ کچھ نہ کچھ ہے اس الماری میں۔ سونالی بری طرح رونے لگی۔ ارجن خود بھی پریشان ہو کر اسے تسلی دینے لگا، میں اس کا کچھ کرتا ہوں۔ اگلی صبح ارجن کے آفس جانے کے بعد سونالی کمرے کی ڈسٹنگ کرنے لگی کہ اسے اچانک کسی عورت کی آواز آئی تو وہ مڑ کر غور سے شیشے کو دیکھنے لگی۔ اسے وہی عورت نظر آئی۔ عورت نے سونالی کو دیکھا تو سونالی نے ہمت کر کے اس شیشے میں نظر آتی ہوئی عورت سے کہا، مجھے پتا ہے کہ تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ مجھے بتاؤ، میں اور اذیت میں نہیں رہ سکتی۔ مجھے بتاؤ تمہیں کیا کہنا ہے، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ سونالی بولتے بولتے سسک پڑی۔ اچانک ہی شیشے کا منظر بدل گیا۔ اب وہاں پر ایک بہت خوبصورت گھر تھا۔ ہر چیز قرینے سے رکھی ہوئی تھی کہ اچانک ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا۔ پرومس ماما، اب تنگ نہیں کروں گا، پکا پرومس نہیں تنگ کروں گا۔ بچے کے پیچھے ہی وہ خوبصورت عورت بچے کو پکڑنے آ رہی تھی۔ تمہیں پتا ہے کہ تمہارے پتا جی کی طبیعت بہت خراب ہے، پھر تم تنگ کرتے رہتے ہو۔ نہیں ماما، نہیں ماما، تمہیں اس کی سزا مل کر ہی رہے گی۔ عورت نے اس بچے کو الماری میں بند کر دیا۔ ابھی دروازہ بند کیا ہی تھا کہ ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا۔ بیگم صاحبہ، بیگم صاحبہ، جلدی چلیے، صاحب جی کی طبیعت بھی خراب ہو گئی ہے۔ وہ عورت بھاگتی ہوئی چلی گئی اور جلدی میں بھول گئی کہ اس نے اپنے بچے کو الماری میں بند کر دیا تھا۔ جب وہ واپس آئی تو اس نے جلدی سے الماری کھولی، مگر اس وقت تک بچہ مر چکا تھا۔ وہ عورت رونے لگی، پھر اس نے وہیں سٹول پر چڑھ کر اپنے گلے میں پھندا لگایا اور سٹول کو زور سے دھکا دے دیا اور آتم ہتیا کر لی۔ شیشہ ایک دم سے تڑک گیا اور پھر سونالی نے رونا شروع کر دیا۔ روتے روتے وہ وہیں بیٹھ گئی۔ ارجن آیا تو وہ مزید رونے لگی۔ ارجن، اس نے اپنے بچے کو نہیں مارا، وہ بھول گئی تھی، اس کے پتی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور وہ جلدی میں بھول گئی۔
اور اس نے اپنے بچے کو الماری میں بند کر دیا۔ اس نے اسے نہیں مارا۔ پھر سونالی نے ساری بات ارجن کو بتائی۔ دوسرے دن دونوں میاں بیوی نے ایک تانترک کو بلایا، مگر وہ تھوڑی ہی دیر میں بھاگ گیا۔ یہ میرے بس کی بات نہیں، اگنی شاستری کو بلاؤ، یہ کہتا ہوا وہ بھاگ گیا۔ ارجن نے دیر نہیں کی اور بھاگتا ہوا گیا اور اگنی شاستری کو بلا لایا۔ وہ بولا، ان آتماؤں کے مکت ہونے کا سمے ابھی نہیں آیا۔ بابا جی، یہ شیشہ کیسے ٹوٹ گیا؟ کیونکہ ان آتماؤں نے اپنا راز ظاہر کر دیا ہے، اس لیے یہ شیشہ ٹوٹ گیا۔ بابا جی، اگر ہم اس الماری کو جلا دیں تو؟ بابا جی مسکرائے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم سے پہلے یہ کسی نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ کی ہے، بہت لوگوں نے۔ جو کچھ کرنا ہے جلدی کرو، ورنہ یہ آتمائیں سب کچھ نشٹ کر دیں گی۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ پھر ارجن اور سونالی نے بڑی مشکل سے الماری کو گھسیٹ کر اشنان کرنے والی ندی میں بہا دیا اور تھکے تھکے نڈھال قدموں سے گھر کی طرف چل پڑے۔ ایک دکان کے پاس سے گزر ہوا تو ان دونوں کو آواز سنائی دی، سنو، وہ الماری کتنی خوبصورت ہے۔ کرشما نے راہل سے کہا، کیوں نہ ہم اسے خرید لیں؟ کرشما الماری کی طرف بڑھی جس کا مقناطیسی شیشہ اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔